السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، دنیا فانی ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے ہر شے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں، ایک دن ہم سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس دار فانی سے رخصت ہونا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات، لوگ غفلت میں ہیں، لوگ اللہ کی عبادت سے دور ہیں، اس کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں۔ صبح شام اس بات کی کوشش میں آپ لگے ہیں کہ مال جمع کریں اور عیش و عشرت والی زندگی گزاریں، مگر موت کو بھول بیٹھے ہیں۔ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کو بھول بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے کہ موت کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ گے۔ قبر میں آپ سے سوالات ہوں گے، محشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے، پیش کیے جاؤ گے۔
اپنے اعمال نامے کو تم خود پڑھو گے، جو کچھ اپنی زندگی میں کیے ہو کہے ہو وہ سب کچھ تم خود اللہ کی بارگاہ میں پڑھو گے۔ نامہ اعمال اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ میدان قیامت میں جب حساب شروع ہوگا، ایک ایک کر کے ہر شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرؤوا کتابک، کہ اپنا اعمال نامہ پڑھو۔ کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ حساب و کتاب اپنے اعمال کا تم خود ہی کرو، تم خود ہی پڑھو، تم خود ہی پیش کرو۔ تمہاری گواہی، تمہارا حساب ہی کافی ہے۔ سوچئے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن نفسی نفسی کے عالم میں آپ کی زندگی کا اعمال نامہ، یعنی جو کچھ آپ نے کہا ہے، جو کچھ آپ نے کیا ہے، اس کی کتاب آپ کو دے دی جائے گی اور حکم ہوگا کہ اقرؤوا کتابک، تم خود اس کو پڑھو۔ یعنی اپنے کارناموں کو اعلانیہ طور پر تم پڑھو، اپنی نیکیوں کو بھی پڑھ کر سناؤ اور اپنے گناہوں کو بھی پڑھ کر سناؤ۔ سوچو، یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، جس کے لیے ہر طرح کا جرم ہم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مگر قیامت کا دن کہ اس کے بعد آپ موت کی تمنا کریں گے تب بھی موت نہیں آئے گی۔ ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ یا تو جنت ہوگا یا جہنم۔ اگر اعمال اچھے ہیں، اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو جنت عطا فرمائے گا، اور اگر اس کے نافرمانوں میں ہیں تو اللہ تعالیٰ عدل فرماتے ہوئے آپ کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ کیوں بھول جاتے ہو اس لمحے کو؟ کیوں بھول جاتے ہو اس دن کو؟ کیوں بھول جاتے ہو حساب کے دن کو؟ اصل تو یاد رکھنے کی چیز وہی ہے کہ جس سے اتنا بڑا معاملہ طے ہوگا کہ آپ کو جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے۔ کوئی تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی تیسری جگہ نہیں ہے۔ کون ہے جو آپ کو وہاں بچائے گا؟ دنیا میں چھوٹا بڑا کوئی کام ہو تو رشوت سے آپ نے کام چلا لیا، اپنی طاقت کے زور سے آپ نے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا، اقتدار
के नशे में आपने अपना काम बना लिया, मगर वो अहकमुल हाकिमीन का दरबार होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह होगी और अंबिया अलैहिस्सलाम और तमाम मोमिनीन मोमिनात और मुशरिकीन व मुशरिकात यानी नेकोकार और नाफरमान सब के सब वहां जमा होंगे और आपसे कहा जाएगा कि इक़राउ किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, ये तुम्हारा आमाल नामा है और तुम उसको पढ़कर सुनाओ। हजरात, जिक्र किया गया है कि सबसे पहले हिसाब क़यामत के दिन उम्मत मोहम्मद यानी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हिसाब होगा सबसे पहले। और भी बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, उनकी उम्मत है, मगर इस उम्मत की ये खुसूसियत है कि ये उम्मत आई सबसे आखिर में है, मगर क़यामत के दिन सबसे पहले इस उम्मत का हिसाब होगा। ये जिक्र किया गया कि इस उम्मत में सबसे पहले जिस जात को उनका आमाल नामा दिया जाएगा और अल्लाह की बारगाह में पढ़ने के लिए कहा जाएगा, वो एक सहाबीए रसूल हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल असद। उनको पेश किया जाएगा और उनका नाम आमाल नामा उनके हाथ में दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इक़राउ किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। आमाल नामा किस हाथ में दिया जाएगा, दाहिने हाथ में या बाएं हाथ में? तो जो नेक लोग हैं, जो जन्नती हैं, जो अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं, उनका आमाल नामा उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा और जो नाफरमान हैं, जो मुशरिकीन हैं, जो कुफ्फार हैं, उनका आमाल नामा उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। वो कोशिश करेंगे कि हमको भी दाएं हाथ में दिया जाए, मगर वो चाह कर भी उन अपना आमाल नामा वो दाहिने हाथ में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि फरिश्तों ने उनके हाथों को जकड़ दिया होगा। वो ऐसी ताकत व कुव्वत नहीं रख सकेंगे कि वो अपना आमाल नामा दाएं हाथ में थाम सके। बहरहाल हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल असद को सबसे पहले उनका आमाल नामा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम इसको पढ़ो। वो अपने अक़वाल और अपने अफ़आल यानी अपनी जिंदगी में जो बातें उन्होंने की हैं उनको भी पढ़ेंगे, पढ़कर सुनाएंगे, और जो काम उन्होंने किया है वो भी पढ़कर सुनाएंगे। अब यहीं रुककर मैं आपकी ज़मीर को बेदार करना चाहता हूं, ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि अगर बात अक़वाल की है यानी बात की है, तो आप सोचें कि चाहे आप बात बंद कमरे में किसी से करें या भरे मजमा में करें, अगर आपने किसी को गाली गलौज की है, अगर आपने किसी की हक तलफी की है, आपने अगर अपनी जुबान से किसी को ईजा पहुंचाया है, अगर आपने अपनी जुबान से किसी को तकलीफ दी है, किसी को तकलीफ पहुंचाई है, तो बेशक व शुबा आपको क़यामत के दिन फरिश्ते जब आमाल नामा देंगे, आपको रब की बारगाह में वो सब कुछ पढ़ के बताना पड़ेगा। बताएं वो कैसा दिन होगा, वो कैसा मौका होगा। क्या आप इस बात को आसान समझते हैं कि तमाम अंबिया मौजूद होंगे,
अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तमाम मोमिनीन मोमिनात होंगे, सबके सामने जब आपको अपने अक़वाल पढ़ने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या किससे कहा है। बताइए, क्या ये आसान तसव्वुर है? आप इसको आसान ख्याल करते हैं, या तो कोई इस पर ईमान नहीं रखता कि नहीं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और अगर यकीन रखते हैं तो फिर सोचिए एक लम्हे के लिए कि क्या करेंगे उस वक्त जब आपको मैदाने महशर में अपने तमाम अक़वाल को पढ़ना पड़ेगा, अपने आमाल नामे को पढ़ना पड़ेगा। बस इतना ही नहीं, अगर आपने कुछ किया है, जो कुछ किया है दुनिया भर में, वो सब भी पढ़ के आपको बताना पड़ेगा। कुरान कहता है, इक़राऊ किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। पढ़ो जो कुछ लिखा है आमाल नामे में, इससे तुमको फरार नहीं है, तुम भाग नहीं सकते। यहां अदल कायम है, यौमुल हिसाब कहा जाता है, ये हिसाब का दिन है, अकाउंटेबिलिटी का दिन है, आज ये जजा का दिन है। या तो तुम सवाब पाओगे, या तो तुम जन्नत में जाने के हकदार साबित होगे, या फिर अपना ठिकाना तुमको जहन्नम नजर आएगा। ये तुम्हारे आमाल और तुम्हारे ईमान पर मुनहसिर है। हजरात, क्या आप इसको आसान समझते हैं? अब सोचें कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद को कहा जाएगा कि आप अपना नामा पढ़ें, मगर उनको जो आमाल नामा दिया जाएगा तो उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, क्योंकि वो साहबी रसूल हैं, वो नेक हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, वो सालेह हैं। उनको दाहिने हाथ में आमाल नामा दिया जाएगा, और जब वो पढ़ना शुरू करेंगे, जब उनकी कोई लग़्ज़िश आएगी उसमें, तो वो भी कांपने लगेंगे। साहबी रसूल हैं, वो कांपने लगेंगे, कपकपी तारी होगी, घबराने लगेंगे, उनका हलक सूखने लगेगा, कपकपी तारी होगी। और रब तबारक व तआला फरमाएगा, तुम क्या समझते थे कि तुम्हारे अक़वाल व आमाल ये मुझसे पोशीदा है? नहीं, मैं तमाम चीजें जानता हूं, मैं हर बात को सुनता हूं, जानता हूं, तुम्हारे कारनामे को जानता हूं। वो परवरदिगार आलम की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, परवरदिगार मैं तेरी नाराजगी नहीं चाहता, तू जो चाहे फैसला फरमा, मगर तेरी रजा चाहता हूं, तेरी खुशनुदी चाहता हूं। परवरदिगार फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे नेक सुन, तू मेरा नेक बंदा है, तुझसे अगरचे फला दिन फला मामले में लग़्ज़िश हुई, मगर चूंकि तेरे दिल में मेरा खौफ है, तेरे दिल में मेरा डर है, तूने उस जुर्म को, उस लग़्ज़िश को पोशीदा रखा, तो सुन, मैंने भी तुम्हारे उस जुर्म को पोशीदा रखा। मैंने लोगों और फरिश्तों के ज़हनो दिमाग से उस जुर्म को मैंने मिटा दिया है, और तुम्हें इसलिए नामे आमाल तुम्हारा दाहिने हाथ में दिया गया है। फ़ऊतिया किताबहु बियमीनी, कुरान कहता है कि वो लोग जिनके दाहिने हाथ में आमाल नामा दिया जाए वो जन्नती हैं, वो नेक लोग हैं, उन्हें जन्नत में जाने की बशारत दी जाएगी, खुशखबरी दी जाएगी कि जाओ तुम जन्नत चले जाओ। मगर जन्नत में जो मोमिन है, जो नेक लोग हैं, उनका जन्नत में जाने का अंदाज भी बड़ा अलग होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद को जब परवाने नजात मिल जाएगा, जब जन्नत में जाने की इजाजत उनको मिल जाएगी और उनका आमाल नामा उनको दे दिया जाएगा, वो अपना आमाल नामा थाम कर वो चलेंगे। जब चलेंगे तो लोग उनको देखकर वो तमन्ना करेंगे कि काश इस नेक बंदे के हम दोस्त होते, इस नेक बंदे के हम अहिब्बा में से होते, इनके अजीजों में होते। जो अनजान है वो पूछेंगे आखिर ये बंदे खुदा कौन है जिनको अल्लाह ताला ने बख्श दिया है और जिसको जन्नत अता कर दी है। तो वो अपना अमाल नामा लेकर चलेंगे और लोगों से कहेंगे, हाँ उमुक़रऊ किताबिया,
قرآن پاک کی سورہ حاقہ کی آیت ہے، وہ کہیں گے لوگوں سے ہاں اقرؤ کتابیہ، لو یہ میرا اعمال نامہ ہے، تم بھی چاہو تو پڑھو، میں نے کوئی غلط نہیں کیا ہے، میں نے غلط نہیں نافرمانی نہیں کی ہے، میں ایمان لایا اور اس پر مضبوطی سے قائم رہا، انی ظننت انی ملاقیہ، یعنی وہ یہ فرمائیں گے کہ میں اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی اور حساب ہوگا، اس لیے میں سچے صحیح راستے پر رہا، تم بھی چاہو تو ہاں اقرؤ کتابیہ، لو میرا اعمال نامہ تم بھی پڑھو میرا اعمال نامہ۔ اس منظر کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے سر پر ایسا نور کا تاج سجایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسا نور کا تاج عطا فرمائے گا کہ کتابوں میں ہے کہ اگر اس کی چمک اس کی روشنی دنیا والوں پر ظاہر کر دی جائے تو دنیا والے حیرت میں پڑ جائیں گے، اس تاج کی اس کے نور اور اس میں اتنی چمک ہوگی کہ پوری روئے زمین میں اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اور ایسا ان کو لباس عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت ان کو ایسا لباس عطا فرمائے گا۔ کتابوں میں آیا کہ اگر اس لباس کا ایک ٹکڑے کی قیمت یا اس کی قدر کا اندازہ لگایا جائے تو پھر یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے، دنیا کی ساری دولت 1,00,000 مرتبہ بھی جمع کر دی جائے تب بھی ان کے لباس کے ایک ٹکڑے کے برابر نہیں ہو سکتا، ایسا لباس ان کو عطا کیا جائے گا۔ اور وہ کہیں گے لوگوں سے، جب لوگ ان کو تمنا سے مومنین ان کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ تمام مومنین مومنات کے لیے ہے، تمام ایمان والوں کے لیے ہے، جو جنتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جنتیوں کے لیے یہ انعام منتخب فرمایا ہے، مقرر فرمایا ہے کہ تمام جنتیوں کو ایسا ہی تاج عطا کیا جائے گا اور ایسا ہی لباس عطا کیا جائے گا۔ اور سب سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ جو جنتی ہوں گے وہ اس دن پروردگار عالم کا دیدار فرمائیں گے، پروردگار عالم کا دیدار فرمائیں گے، مگر جو مشرکین ہیں، نافرمان ہیں، کفار ہیں، جن کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ دیدار نہیں کر سکیں گے، چونکہ رب تبارک و تعالی کا دیدار یہ تو جنتیوں کے لیے انعام ہے، یہ کافروں کو کیسے ملے گا؟ اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت نصیب ہوگی، ان کی زیارت نصیب ہوگی، تو یہ مومنوں کے لیے بڑا انعام ہے، بڑی نوازش ہے، جنتیوں کے لیے یہ بڑا انعام ہے۔ حضرات چاہیے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں اور گناہوں سے، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ بات بار بار اس پر غور کریں کہ جو کچھ آپ دنیا میں کہتے ہیں، کرتے ہیں، سب کچھ آپ کے اعمال نامے میں درج ہے، اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ جو کچھ آپ نے، اگر قرآن پاک کی تلاوت کی ہے آپ نے زندگی بھر، تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے، کیونکہ وہ آپ نے پڑھا ہے، آپ نے قرات کی ہے، آپ نے تلاوت کی ہے، اور اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے، نیکی کا کام کیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اس کام کو بھی بیان کریں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے اقرؤ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھنا ہی پڑے گا، مکمل پڑھنا پڑے گا، کوئی گوشہ نہیں چھپے گا، کوئی ایک لفظ بھی اگر آپ نے دنیا میں کہا ہے، اچھا ہو یا برا، آپ کو وہاں خود اعتراف کرنا پڑے گا، ایگری کرنا پڑے گا، آپ کو ریڈ آؤٹ کرنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ
جن کا وقت، جن کی صبح و شام اللہ کے ذکر میں گزرتی ہے، جو تلاوت قرآن پاک میں دن گزارتے ہیں، جو علم دین سیکھنے اور سکھانے میں دن گزارتے ہیں، جو اچھی بات چیت کرتے ہیں، جو لوگوں میں صلح کراتے ہیں، جو لوگوں میں نیک باتیں پھیلاتے ہیں، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کا اعمال نامہ ایسا ہوگا کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ان اعمال کو پڑھیں گے۔ اب اس تصور پر ذرا آپ سوچئے اس بارے میں کہ فاضل بریلوی، امام اہل سنت، مجدد اہل سنت، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 68 سالہ زندگی آپ نے گزاری، 68 سال کی زندگی آپ کو ملی، اس میں تقریباً 55 سال تک آپ نے فتوے لکھے، اور فتاوی رضویہ جو آپ کے فتاوے کا مجموعہ ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ پوری دنیا میں کسی ایک مفتی کے لکھے ہوئے فتووں کا سب سے بڑا مجموعہ فتاوی رضویہ ہے۔ فتاوی عالمگیری جو اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کے دور میں جمع ہوا، تو وہ کسی ایک مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ مفتیان کرام کی ایک ٹیم، ایک جماعت تھی، ان کے فتاوے کا مجموعہ ہے۔ مگر فتاوی رضویہ یہ کسی پوری دنیا میں، چاہے عربی زبان ہو، انگلش زبان ہو، اردو زبان ہو، کسی بھی زبان میں کسی ایک مفتی کے ذریعے لکھے ہوئے فتوے کا اتنا بڑا مجموعہ آج تک کہیں موجود نہیں۔ 55 برسوں تک آپ نے فتویٰ لکھا، اور پہلا فتویٰ تقریباً 13 سال کچھ ماہ کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا، اور 13 برس کی عمر، آج اگر ہم قیاس کریں کہ ہمارے یہاں بچے ان کو ٹھیک سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسا فضل و کمال عطا فرمایا، ایسی صلاحیت اور قابلیت عطا فرمائی کہ 13 سال کچھ ماہ کی عمر میں آپ فتویٰ لکھ رہے ہیں، اور تقریباً 30 جلدیں ہیں اس کی، 30 والیومز ہیں، اور 6000 سے زیادہ فتوے ہیں اس میں، اور 22,000 سے زیادہ صفحات ہیں اس کے پیجز ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اور اردو زبان میں بہت سارے لوگوں نے، علماء نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، مگر امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ترجمہ کنز الایمان ہے، وہ اتنا مناسب اور موافق ترجمہ ہے کہ بڑی بڑی تفاسیر کی ترجمانی ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نعتیہ دیوان آپ کا ہدایت بخشش پوری دنیا میں جس کی مقبولیت عام ہے، اور عربی زبان میں بھی اس کا ترجمہ کے ساتھ میں عرب میں بھی ہدایت بخشش کا ترجمہ ہو کے وہاں جو ہے لوگ پڑھتے ہیں، اور اصل کتاب اردو زبان میں ہے، ہدایت بخشش نعتیہ دیوان ہے، منقبت کے اشعار ہیں۔ اب آج کل یا جو دنیا دار قسم کے شعراء گزرے ہیں، پرانے ہوں یا نئے ہوں، کہ ان کی یہ عادت ہوتی تھی کہ بڑے لوگوں کی تعریف کرتے تھے، تو بڑے لوگوں کی، مالداروں کی، نوابوں کی، بادشاہوں کی تعریف کرنے سے درہم و دینار، ہیرے جواہرات ملتے تھے۔ مگر فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان نے اپنی شاعری کا یہ اصول بنا لیا تھا کہ آپ نے کبھی
کوئی شعر کسی دنیا دار کے لیے نہیں لکھا، بلکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہی لکھے اشعار، یا جو اللہ والے ہیں بزرگان دین ہیں انہی کی شان میں آپ نے شاعری فرمائی۔ یہ بات بہت مشہور ہے، جب کسی نواب کے بارے میں لکھنے کے لیے کہا گیا آپ سے کہ فلاں نواب ہیں جو لکھا جاتا ہے تو بہت کچھ نوازتے ہیں وہ، کچھ آپ ایک آدھ دو شعر ان کے بارے میں لکھ دیجئے تاکہ آپ کو بھی وہ انعام و اکرام سے نواز دیں۔ تو امام اہل سنت نے اس کا جواب ایسا ارشاد فرمایا کہ وہ کہنے والے خاموش ہو گئے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نان نہیں۔ یعنی میرا دین جو ہے یہ کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اور میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی دنیا دار کی تعریف کرتا پھروں، میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدح خواہ ہوں، میں ان کی نعت گوئی کرنے والا ہوں، میں اللہ والوں کی شان بیان کرنے والا ہوں، میں کسی دنیا دار کے بارے میں کیوں لکھوں؟ اور بات رہی یہ درہم و دینار ہیرے جواہرات کی، تو پھر یہ ہے کہ میں اپنے دین کو اپنی شاعری کو بیچتا نہیں، یہ شان تھی ان کی۔ اب قرآن کی وہ آیت میں نے پڑھی کہ کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بروز قیامت بارگاہ الہی میں تمام انبیاء موجود ہوں گے، مومنین مومنات موجود ہوں گے، سب کو ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پڑھو۔ تو امام اہل سنت فاضل بریلوی جو 55 سال تک فتوے لکھے، ہدایت بخشش جیسی عظیم نعتیہ دیوان آپ کا ہے، تو ان سے بھی کہا جائے گا کہ یہ احمد رضا یہ آپ کا اعمال نامہ ہے، وہ آپ پڑھیے۔ تو جو 55 سال تک 6000 سے زیادہ فتوے آپ نے لکھے تو وہ سب پڑھیں گے، اور جو ہزاروں کی تعداد میں نعت کے اشعار ہیں وہ آپ پڑھیں گے، مصطفیٰ جان رحمت نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ اور یہ بات خاتون مشرق یا کسی ڈائجسٹ کو پڑھ کے میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تفاسیر کی کسی معتبر کتاب کو اٹھائیے، حدیث کی کسی مستند کتاب کو اٹھائیے، آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی۔ یہ اور بات ہے کہ اس سے سمجھا جائے، قرآن پاک کی یہ صریح آیت ہے اقرؤوا کتابک، اور دوسری وہ آیت ہے کہ اقرؤوا کتابیہ، کہ پڑھو اپنے اعمال نامے کو۔ ظاہر ہے وہ 55 سال کے فتوے پڑھیں گے، ہدایت بخشش پڑھیں گے، اور یہ شعر بھی ضرور آئے گا وہاں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ یہ جو سلام ہے 150 سے زائد اشعار ہیں، وہ سب وہاں پڑھنا ہوگا، اور مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ بھی وہاں موجود ہوگا، پروردگار عالم کا دیدار بھی ہوگا، تمام انبیاء اور اولیاء صالحین سب موجود ہوں گے۔ تو یہاں حکم ہوگا باقاعدہ احمد رضا یہ پڑھو، یہ تمہارا عمل نامہ ہے، ہمارا جو عمل نامہ ہوگا ہم کو وہاں پڑھنا پڑے گا، گالیاں بکی ہیں ہم نے دینا پڑے گا، وہاں پڑھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے یہ کہا ہے، اگر کسی نے بھی یہ کہا ہے کہ نبی مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، نماز میں ان کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہے، اور شیطان کا علم تو نبی کے علم سے زیادہ ہے، تو یہ سب بات بھی وہاں پڑھنا پڑے گا۔ اب آدمی اسی سے ہی اپنا راستہ سمجھ لے کہ کس کو وہاں کیا انعام ملنے والا ہے، کس کو وہاں کیسی جزا ملنے والی ہے، اور کس کا وہاں ٹھکانہ کیسا ہوگا۔ ہم تو صاف یہی کہہ دیں گے کہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور دنیا والوں کو ہم یہی پیغام دیتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔